بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ اداروں کو اپنی اپنی لیمٹس کے اندر رہنا چاہیے، اور جو پارلیمنٹ ہے اس کو بھی اپنی لیمٹ کے اندر رہنا چاہیے۔ جو آئین کے اندر حدود و قیود متعین کی گئی ہیں ان حدود و قیود کا اس کو خیال کرنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو بھی اپنی لیمٹس کے اندر رہ کے جو آئین نے ان کو پاورز دی ہوئی ہیں ان پاورز کو صرف استعمال کرنا چاہیے، تاکہ یہ پھر مذاکرہ نہ ہو، اس طرح کا مجادلہ نہ ہو کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سپریم کورٹ کے خلاف اس طرح کی ہرزہ سرائی کرے کہ جو عام لفظوں میں بیان بھی نہ کی جا سکتی ہو۔ یعنی ہم نے بات کی سپریم کورٹ کے اوپر، پارلیمنٹ کے اوپر، پولیٹیشنز کے اوپر، تو پھر کچھ لوگوں نے بات کی کہ جناب یہ جو افواج پاکستان جو ٹریس پاس کرتی ہیں، اپنی لیمٹس سے کراس کرتی ہیں، مارشل لاء لگاتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ تو بھائی اس کے بارے میں بھی نقطہ نظر بہت واضح ہے کہ افواج پاکستان کو بھی اپنی حدود کے اندر متعین کردہ جو حدود ہیں اس کے اندر رہنا ہوگا۔ جو آئین نے ان کی لیمٹس متعین کی ہوئی ہیں، اگر وہ اس سے باہر نکل کر ملک کے اندر مارشل لاء لگاتے ہیں تو اس کو کوئی بھی جو ذی شعور پاکستانی ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا، اس کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے ویلیڈیٹ کیا ہو، وہ جسٹس منیر ہو یا کہ وہ کوئی بھی، جب مشرف کے ٹائم کسی نے کیا ہو، جنرل ضیاء کے ٹائم یا جنرل ایوب کے ٹائم، جس کسی ٹائم بھی کسی نے یہ بات کی ہے، ویلیڈیٹ کیا ہے، عدالتوں نے بھی کیا ہے، تو وہ غلط بات ہے۔ کسی کو بھی ٹریس پاسنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اور ملک کے اندر یہ جو الزام لگتا ہے افواج پاکستان پہ کہ یہ پولیٹیکل منورنگ کرتے ہیں اور انگریس کرتے ہیں اتنا زیادہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے اندر، اور جو یہ کام ہے ان کا یہ غیر آئینی ہے، بلا شبہ غیر آئینی کام ہے، بلا شبہ یہ اپنی لیمٹس کو کراس کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس لیمٹ تک آئے کیسے، اس مقام تک پہنچے کیسے، کس نے جنرل ایوب کو کیبنٹ کے اندر شامل کیا، جو حاضر سروس ایک آرمی آفسر ہے اس کو کیبنٹ کے اندر شامل کس نے کیا، اور کن لوگوں نے آ کے ہاتھ ملائے، پہلے مارشل لاء والے کے ساتھ بھی کون لوگ۔ یہ بات شروع ہوتی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے، پھر جو بعد میں پاکستان کے اندر جمہوریت کی علامت بن گئے، بعد میں اتنا ٹکراؤ ہوا کہ وہ شہید جمہوریت کہلائے، ذوالفقار علی بھٹو شہید۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دو طرفہ یہ قصور ہے، ان کا بھی قصور ہے، ان کا بھی قصور ہے۔ کون لوگ ہیں جو افواج پاکستان کے سپہ سالار کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 10 دفعہ بھی وردی کے اندر صدر بنوانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سارے پولیٹیشنز ہی ہیں۔ کون پولیٹیشنز ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئین ہے یہ موم کی طرح ہے، موم کی ناک کی طرح، جدھر کو مرضی آپ اس کو لے جائیں؟ تو یہ جو ٹریس پاسنگ ہے، یہ جو مارشل لاء لگانا ہے، یہ جو پولیٹیکل منورنگ ہے، یہ غلط ہے۔ کس نے یہ ادارہ بنایا؟ یہ جو ڈی جی سی کرتا پاکستان کے اندر جو پاورز دی ہیں، جو آئی ایس آئی کا یہ جو پولیٹیکل ونگ ہے، یہ کس نے بنایا؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بنایا۔ اور کون پاور میں آ کے یہ بات کرتا ہے؟ یہ عمران خان کی ریسنٹ بات ہے۔ بھئی آپ خود ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں سپورٹ کریں پاور میں آنے کے لیے، پاور میں آنے کے لیے آپ کو سپورٹ کیا گیا۔ جب آپ پاور میں تھے تب بھی آپ ان کی مان رہے تھے غیر قانونی بات، اور وہ آپ کی بات مان رہے تھے غیر قانونی بات۔ تو یہ دونوں طرف سے ہے۔ تو افواج پاکستان نے پرٹیکولرلی جو یہ آئی ایس آئی کا یہ جو رول ہے کہ وہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ کرے، اس کو آپ نے روکنا ہے۔ آپ نے کیسے روکنا ہے؟ آپ نے اپنے اداروں کو اتنا مضبوط کرنا ہے اور ان کے دروازے پہ جا کے بھیک نہیں مانگنی اقتدار کی، بھیک نہیں مانگنی اپنی سیاسی قوت کی۔ جب آپ جا کے مانگیں گے تو وہ جو ان کی مرضی میں آئے وہ کریں۔ تو آپ نے اداروں کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ جناب ان کی جرت نہ ہو، اور اگر کل کو کوئی جرت کرے تو پھر اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں، اس کو آ کے عدالت کے اندر جواب دے وہ بنائیں، اور آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگائیں، اور اس کے اوپر جو آرٹیکل 6 کہتا ہے غداری کے اوپر لگتا ہے اس کو پھر آپ ہینگ کریں۔ لیکن جب یہ پہلی بات تو آرٹیکل 6 لگانے تک کوئی جاتا نہیں ہے، اگر کوئی جائے انیشیٹ کرے بھی تو پوری حکومت کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، پوری حکومت کی۔ یہ جو نواز شریف کے ٹائم جنرل مشرف پہ آرٹیکل 6 لگانے کی بات ہوئی تھی، انیشیٹ ہوا تھا، پھر کیوں نہیں کیا آپ نے؟
بھائی بات یہ ہے کہ آپ خود کلیئر نہیں ہے، آپ خود کرپٹ ہیں، کرپٹ ٹو دا کور ہیں، اور آپ خود یہ سارے جوڑ توڑ کر کے اور دو نمبریاں کر کے الیکشن لڑنے سے لے کر پاور میں آنے تک ہر لمحے کے اوپر آپ جوڑ توڑ کر رہے ہوتے ہیں. آپ دو نمبر شارٹ کٹس برائب دے کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کرپٹ لوگوں نے آ کے ان کا احتساب کرنا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو لمٹس میں ان کو بھی رہنا ہوگا، لیکن اخلاقیات کی ادھر کون پابندی کرتا ہے؟ آپ کرتے ہیں. ابھی جرنیلوں کے نام، اب جنرل باجوہ، جنرل فیض، سب کے نام آپ لے کے آ رہے ہیں میڈیا کے اوپر. احتساب کریں ان کا. میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ ان کا احتساب کریں، شروع سے لے کے آج تک کے ان لوگوں کا جنہوں نے مس یوز آف پاور کی ہے، مس یوز آف اتھارٹی کی ہے اگینسٹ دا پولیٹیکل پاورز. آپ ان کا احتساب کریں پاکستان بننے سے لے کے اب تک. لیکن who will bail the cat؟ اتنا بڑا اخلاقی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے کون بندہ مضبوط ہوگا جو ان احتساب کر سکے؟ پہلے آپ کو ہاؤس آرڈر میں کرنا ہوگا. آپ کا ہاؤس آرڈر میں ہوگا، آپ کا ادارہ مضبوط ہوگا، آپ کا جمہوری ادارہ، آپ کی سیاسی پارٹی مضبوط ہوگی، پھر آپ اس سمجھ جائیں گے. آپ مضبوط ہوتے نہیں ہیں اور آپ کے اگینسٹ یہ تھوڑا سا جاتے ہیں، آپ ان کے اوپر اتنا بڑا طوفان بدتمیزی بپا کر دیتے ہیں. اور پچھلے ایک سال سے کیا ہو رہا ہے پورے پاکستان کے اندر؟ پوری قوم تیار کی گئی ہے افواج پاکستان کے خلاف نفرت کے لیے. نفرت پیدا کی گئی ہے ہیئر ان پاکستان اینڈ آؤٹ آف پاکستان. نفرت ہے. یہ کس نے پیدا کی ہے؟ یہ آپ نے پیدا کی ہے. یہ ان جمہوری قوتوں نے، ایک سیاسی پارٹی نے پیدا کی ہے. اور لوگ ابھی ہیٹرڈ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ کا اس ادارے سے اختلاف ہوا اور اس نے سارے کی ساری اپنی کمزوریاں، کوتاہیاں سب کچھ ان پہ ڈال دیا اور ان کو اتنا سب و شتم کیا کہ ملک جب سے بنا ہے تب سے لے کے اب تک یہی ملک نہیں چلنے دیتے. آپ نے اتنی نفرت پیدا کر دی ہے، اور یہ جو ابھی اتنی نفرت پیدا کی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آل آؤٹ آپ کو گرین چٹ دی جائے اور دوبارہ آپ اقتدار میں آ کے اس طرح کے کام کریں. تو بھئی اگر جن کو آپ نے اتنی گالی دی ہے نا، اپنے لوگوں کا بھی آپ احتساب کریں. پھر یہ سیاستدانوں نے کیا کیا ہے، عدالتوں نے کیا کیا ہے، باقی اداروں نے، یہ جو باقی، چلو جی فوج کا ادارہ تو ہو گیا، یہ جو پولیس ہے، ریلوے ہے، یہ جتنے سول انسٹیٹیوشن ہے، واپڈا ہے، یہ کتنے ادارے ہیں، یہ کو ٹھیک ہو گئے؟ اور یہ جو کام ہے نا، یہ نفرت کا سودا بیچا جا رہا ہے. نفرت کا سودا بیچنے سے خیر کسی کو حاصل نہیں ہونی. اگر نفرت کا سودا بیچ کے آپ چاہیں گے کہ یہ اس ادارے کو آپ نیچا دکھا لیں گے، اس کو دیوار سے لگا لیں گے، تو دیوار سے یہ نہیں لگے گا. دیوار سے یہ بالکل نہیں لگے گا. یہ تب پولیٹیکل انٹرفیرنس بند کرے گا جب آپ مضبوط ہوں گے، آپ کے اندر اتنی طاقت ہوگی، پھر آپ خود ان کا جو ہے نا پولیٹیکل رول روکیں گے. لیکن جب آپ نہیں روکتے، دوسرے بندے آ کے دوبارہ وہ ادھر حاضری دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ جو آپ کا کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے. جب آپ پاورفل ہوں گے، آپ حکومت میں ہوں گے، تو پھر آپ ان کو اجازت ہی نہیں دیں گے. اور جب اجازت نہیں ہوگی تو یہ کوئی کام کر نہیں سکے گا. اس کے باوجود بھی کوئی کام کرے گا، کوئی مارشل لا لگائے گا، کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس کرے گا، تو پھر وہ قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور اس کو سزا ملے گی. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کلیئر ہوں گے. لیکن آپ ابھی تک کلیئر نہیں ہیں. آپ سودا بیچ رہے ہیں نفرت کا اگینسٹ افواج پاکستان. تو اس سے خیر نہیں ہے، نہ ملک کے لیے، نہ عوام کے لیے، نہ ہی افواج پاکستان کے لیے. تو بات یہ ہے کہ نفرت کو سیٹ اسائیڈ کر کے ادارے کو مضبوط کریں، مضبوط کر کے پھر اس کے اوپر سول بالادستی کو قائم کریں، تو پھر یہ کام چلے گا. ادروائز ہر کوئی اپنی لیمٹ کو کراس کر رہا ہے. آپ بھی کراس کر رہے ہیں، سارے لوگ کراس کر رہے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ جو آئین کے اندر حدود و قیود متعین کی ہوئی ہیں، ان کو آپ نے فالو کرتے ہوئے اپنی پاور کو گین کرنا ہے. اس پاور میں آ کے تدریجاً پھر آپ نے اداروں کو اپنی سول بالادستی کے نیچے لے کے آنا ہے. اور اس کے لیے زور لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، حکمت درکار ہوتی ہے. یہ خالی یہ نعرے لگا کے اور نفرت کا سودا بیچ کے افواج پاکستان جو ہے وہ آپ کے انڈر کمانڈ نہیں آئے گی. تو معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک کو حدود و قیود میں رہنا ہوگا. اس کے لیے ہم نے آپ کو پیرامیٹرز دے دیے ہیں. اگر ان کو فالو کیا جائے گا تو پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں یہ کام ہوگا. تو اب تک کے لیے اتنا. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.